السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بادشاہ کے پاس صرف 3 اثاثے بچے تھے۔ 4 حصوں میں تقسیم دلی شہر، 3 حصے مہاجنوں، انگریزوں اور گجروں نے آپس میں تقسیم کر لیے تھے، جبکہ چوتھا حصہ لال قلعے تک محدود تھا اور یہ بادشاہ کے قبضے میں تھا۔ یہ قبضہ بھی نام کا رہ گیا تھا۔ بادشاہ شاہی برتن، سونے کی تلواریں اور تاج کے ہیرے بیچ کر خادموں کی تنخواہیں پوری کرتا تھا۔ جس مہینے رقم نہیں ہوتی تھی اس ماہ قلعے کے ملازمین بھی شاہی احکامات ماننے سے انکار کر دیتے تھے، جبکہ باقی 2 اثاثے کبوتر بازی اور مشاعرے تھے۔ مشاعرے بادشاہ سلامت کی تفریح تھے، جبکہ کبوتر بازی شہزادے اور شہزادیاں پسند فرماتے تھے۔ بادشاہ سلامت ظہر کے وقت بیدار ہوتے تھے۔ خادم انہیں مالش اور غسل کے بعد مغرب تک بمشکل تیار کرتے تھے اور اذان کے ساتھ ہی ابراہیم ذوق حواریوں کے ساتھ تشریف لے آتے تھے اور اس کے بعد رات بھر مشاعرہ چلتا تھا۔ یہ محفل پرندوں کی آنکھ کھلنے کے بعد اختتام پذیر ہوتی تھی۔ شاہی پالکیاں جب نشے میں دھت شاعروں کو لے کر رخصت ہو جاتی تھیں تو بادشاہ سلامت کو ان کے خادم اٹھا کر خوابگاہ میں لے جاتے تھے۔ ان کا شاہی لباس اتارا جاتا تھا، انہیں ململ کے نرم کپڑے پہنائے جاتے تھے اور اس کے بعد ہندوستان کا والی ظہر تک بے سدھ پڑا رہتا تھا۔ دوسری طرف شہزادے اور شہزادیاں کبوتر بازی فرماتے تھے۔ ان سب کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک اعلیٰ پائے کا قیمتی کبوتر تھا۔ یہ ان کا تبادلہ بھی کرتے تھے اور انہیں اڑا کر محل کی چھتوں پر جشن بھی مناتے تھے۔ محل میں روز سینکڑوں قسم کے کھانے بنتے تھے۔ شرابیں ایران، سمرقند اور انگلستان سے آتی تھیں اور ان کا دور سارا دن ساری رات چلتا تھا۔ ان ثقافتی سرگرمیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی۔ ہندوستانی سپاہی لال قلعہ پہنچے، بہادر شاہ ظفر کو گھوڑے پر بٹھانے کی کوشش کی، وہ نہ بیٹھ سکا۔ اسے تلوار پکڑائے گی، اس کے بازو تلوار کا وزن بھی برداشت نہ کر سکے، لہٰذا مجبوراً اسے ہاتھی پر بٹھا دیا گیا، لیکن وہ ہاتھی پر بھی زیادہ دیر نہ بیٹھ سکا۔ اس نے لشکر کی باقی قیادت لیٹ کر فرمائی۔ محل شہزادوں اور ان کے شہزادوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان میں سے ایک بھی ایسا جوان نہیں تھا جسے گھڑ سواری آتی ہو یا وہ تلوار چلا سکتا ہو یا اسے رائفل سے نشانہ لینا آتا ہو۔ چنانچہ قیادت کے بحران کی وجہ سے تاریخ کا آخری موقع بھی ضائع ہو گیا۔ میجر ولیم ہڈسن 50 سپاہیوں کے ساتھ لاہور سے نکلا اور 72 گھنٹوں میں 152 میل کا سفر طے کر کے دلی پہنچ گیا۔ بہادر شاہ ظفر اس وقت اپنے 2 شہزادوں اور پوتوں کے ساتھ ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزیر ہو چکا تھا۔ میجر ہڈسن باغیوں سے سرنڈر کراتا ہوا سیدھا ہمایوں کے مقبرے پہنچ گیا۔ ہڈسن نے 50 جوانوں کے ساتھ 6000 باغیوں سے سرنڈر کرایا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، بہادر شاہ ظفر نے جان بخشی کے عوض اپنا آپ میجر ہڈسن کے حوالے کر دیا۔ ہڈسن نے اس کے 2 بیٹوں مرزا مغل اور مرزا سلطان اور پوتے مرزا ابو بکر کے سر کاٹ کر ٹرے میں رکھے، اس پر زری میز پوش ڈالا اور یہ ٹرے بطور تحفہ بادشاہ کو پیش کر دی، اور یوں ہندوستان میں مغل سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ تاریخ آج تک حیران ہے کہ ہندوستان میں 500 سال پرانی اور مضبوط ترین سلطنت دنوں میں کیسے تباہ ہو گئی۔ اس کی بے شمار وجوہات تھیں، لیکن آخری وجہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور مغل بادشاہ کے درمیان دفاعی معاہدہ بنا۔ انگریز نے بہادر شاہ ظفر کو پیشکش کی، آپ کے خاندان اور سلطنت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو فوج رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ ہمیں بس اس کے بدلے ٹیکس جمع کرنے اور اپنی تجارتی کوٹھیاں بڑھانے کی رعایت دے دیں۔ بادشاہ فوج سے تنگ تھا، اس نے فوراً یہ پیشکش قبول کر لی۔ کمپنی سرکار نے اس کے بعد بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ شہزادوں کی عسکری ٹریننگ پر بھی پابندی لگا دیں۔ اگر یہ ٹریننگ لیں گے تو یہ جہانگیر اور اورنگزیب کی طرح آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور یوں آپ کا تخت خطرے میں پڑ جائے گا۔ بادشاہ کو یہ مشورہ بھی اچھا لگا، چنانچہ اس نے شہزادوں کی عسکری تربیت پر پابندی لگا دی، جس کے بعد مغلیہ خاندان کے صرف 3 شغل رہ گئے: کبوتر بازی، مشاعرے اور مجرے۔
یہ ان شغلوں سے فارغ ہوتے تھے تو کنیزوں اور طوائفوں کے پیچھے لپکنا شروع کر دیتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی شروع ہوئی تو امیر تیمور کی نسل میں لشکر کی قیادت کرنے والا ایک بھی شخص موجود نہیں تھا، اور یوں پوری سلطنت 10 دن میں ختم ہو گئی۔ بادشاہ کی اس بے وقوفی کو سیلف ہیلپ کی دنیا میں ویژن کی کمی کہتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت اور ہندوستان کے مسلمان دراصل ویژن کی کمی کا لقمہ بن گئے۔ یہ اندازہ ہی نہ کر سکے کہ دنیا میں گیم آف وار بدل چکی ہے، نئی وار ٹیکنالوجیز بھی آ چکی ہیں، تلوار کی جگہ رائفل اور منجنیق کی جگہ توپیں لے چکی ہیں، موٹر کاریں اور ٹینک تیار ہو چکے ہیں، اور معیشت اور صنعت نام کی نئی طاقت بھی دنیا میں اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ ان لوگوں کو ان تبدیلیوں پر نظر رکھنی چاہیے تھی، لیکن یہ اس کے بجائے حماقت اور خوش فہمی کے نقش کہن پر اڑے رہے، اور یوں میجر ہڈسن نے صرف 50 جوانوں کے ساتھ 500 سال پرانی اور 30 کروڑ لوگوں کی سلطنت چند گھنٹوں میں زمین پر روند ڈالی، اور پھر قصہ نہ رہا قصوں کے بازاروں میں۔ ہمارا آج بھی ماضی سے مختلف نہیں۔ مسلمان پوری دنیا بالخصوص ہندوستان اور پاکستان میں خوفناک فکری مغالطے کا شکار ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کلمہ پڑھ کر اللہ کی عزیز ترین قوم بن گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اب ہر قسم کی کوتاہی، خرابی اور ہڈ حرامی کے باوجود فتح یاب کرے گا۔ اللہ کی نصرت بہرحال ہمارے دروازے پر اترے گی، لہٰذا ہم دنیا بھر سے جوتے کھا رہے ہیں۔ انسان دنیا میں دوست کے بجائے سب سے زیادہ دشمن سے سیکھ سکتا ہے۔ ہم مسلمان بھی اگر سیکھنا چاہیں تو اسرائیل سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیل کا کل رقبہ 22,000 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ رقبہ بھی 4 ملکوں سے چھین کر تخلیق کیا گیا۔ کل آبادی 1 کروڑ ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ملک دنیا کی 25ویں بڑی معاشی طاقت ہے۔ اس کا GDP 551 بلین ڈالر اور فارن کرنسی ریزروز 220 بلین ڈالرز ہیں۔ یہ کمال ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کمال دنیا کی 400 ہائی ٹیک ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں۔ انٹل ہو یا مائکروسافٹ، ایپل، گوگل، ہیولٹ پیکرڈ، سسکو سسٹم، فیس بک یا پھر مٹولا، دنیا کی تمام بڑی ٹیک کمپنیوں کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر اسرائیل میں ہیں۔ آپ ان کا ڈیفنس سسٹم اور سفارتکاری بھی دیکھ لیں۔ حماس نے غزہ سے ان پر 7,000 میزائل داغے، اور اس کے بعد اسرائیل نے پورا غزہ تباہ کر دیا، اور دنیا کے تمام بڑے ملک اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جبکہ عالم اسلام صرف اپنے ملکوں میں مظاہرے کر کے ہلکان ہو رہے ہیں۔ اسرائیل کے گرد 22 اسلامی ملک ہیں، اور ان میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں، لیکن یہ غزہ کے مسلمانوں کو بچا سکے اور نہ اسرائیل کا ہاتھ روک سکے۔ آپ دنیا میں ایک اسلامی ملک بتائیں جو اس وقت کھل کر اسرائیل کی مخالفت کر رہا ہو۔ پوری اسلامی دنیا ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے سہم کر بیٹھی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ہم نے اگر مظلوم فلسطین مسلمانوں کی بات کی تو ڈونلڈ ٹرمپ ہم پر معاشی پابندیاں لگا دے گا، لہٰذا یہ اب خانہ کعبہ میں دعا بھی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ آپ پاکستان اور بھارت کی موجودہ کشمکش کو بھی دیکھ لیجئے۔ بھارت 2004 سے کھل کر افغانوں کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ یہ TTP اور BLA پر ہر سال 280 ارب روپے خرچ کرتا ہے۔ راہ نے 2 برسوں میں پاکستان میں گھس کر 25 سابق کشمیری مجاہدین کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتا ہے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں، ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس بار پہلگام کے واقعے کے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور بھارت کو طویل عرصے بعد ٹکر کے مقابلے کا سامنا ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ہم اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیوں نہیں کرتے؟ ہم کشکول کی ذلت سے باہر کیوں نہیں آتے؟ ہم اپنی کمزوری کو اپنی طاقت کیوں نہیں بناتے؟ یہ یاد رکھیں کہ ہم پاکستانی جب تک معاشی طاقت نہیں بنیں گے، ہم اس وقت تک عزت اور وقار کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ مسلم امہ بھی اس وقت تک غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت نہیں کر سکے گی جب تک یہ معاشی اور دفاعی خود مختاری حاصل نہیں کرتی۔ چنانچہ مسلم امہ کو مل کر معاشی اور ٹیکنیکل بلاک بنانا ہوگا۔ یہ اکٹھے ہوں، عربی زبان کو 58 ملکوں کی سرکاری زبان بنائیں اور سرمایہ پول کر کے ٹیکنیکل اور معاشی سرگرمیوں پر سرمایہ کاری کریں۔ اپنا ڈیفنس بھی مضبوط کریں۔
دنیا کو علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی ایک اسلامی ملک کو چھیڑا تو ہمیں 58 ملکوں اور 1.5 ارب مسلمانوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ پاکستان بھی اس طرح ونس فار آل اپنی معاشی سمت درست کر لے، ملک میں جیسے جیسے سیاسی استحکام لے آئیں، آئین کو مضبوط کریں اور پھر اسے توڑنا اور روندنا بند کریں، الیکشن کمیشن، عدلیہ اور بیوروکریسی کو آزاد کریں، اداروں کو مضبوط کریں اور ملک کو بزنس فرینڈلی بنائیں تاکہ ہم گردن سیدھی کر کے کھڑے ہو سکیں۔ اس کے بعد وہ وقت آئے گا جب دنیا ہماری طرف دیکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گی، ورنہ آج پہلگام کے واقعے کی وجہ سے سرحدیں بند ہیں اور کل دلی میں حملے کی وجہ سے فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی۔ ہمیں اپنا ویژن کلیئر کرنا ہوگا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔